ہر دور میں ہم پچھلے دور سے موازنہ کرتے ہیں اور خود کو انقلابی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی آج جس سائڈ پر ہم کھڑے ہیں وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ پچھلے زمانے میں اتنا نہیں ہو رہا تھا، آج اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ کل ووٹ کو عزت دو دینے والوں کو جمہوریت سمجھ لیا تھا، آج ہم حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں۔ دونوں جمہوریت نہیں۔ جو پاکستان میں ہے جرنلسٹ وہ بھی ٹاؤٹ ہے کہ یار یہ پاکستان میں کیسے ہے، جو بیچارہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا وہ بھی ٹاؤٹ ہے۔ ارشد شریف شہید کی طرح جب تک شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہو تب تک شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کسی نہ کسی طور پر ٹاؤٹ نہیں گردانا جائے گا بدقسمتی سے۔ کوشش ہے کہ تھوڑی سی ذرا دل کی باتیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ میں نے کچھ پوائنٹس جو نا سارے احباب چونکہ آج بات کر رہے تھے، سب سے میں ذیشان کی بات سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے وہ ٹاؤٹ کا ایک ایسی گردان اس ملک کے اندر جاری کر دی ہے کہ بدقسمتی سے جو یہ گردان کرنے والے ہیں نا وہ خود بھی اب اس سے محفوظ نہیں رہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے دوست آپ دیکھیے، پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ مجھے کوئی ایک نام نہیں بتا سکیں گے جسے وہ خود ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے، اپنی پارٹی کے اندر ہی عہدیداران ہی۔ بدقسمتی کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ اب آپ اگر جیل کے باہر ہیں تو بھی ٹاؤٹ ہیں، اس لیے کہ جس طرح ذیشان نے کہا کہ جناب اب تک آپ کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ اچھا آپ جیل کے اندر ہیں تو بھی ٹاؤٹ ہیں کہ اچھا آپ کو ہیرو بنانے کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے اندر بھجوا دیا، چاہے وہ بیچاری صنم جاوید اور فلک جاوید صاحبہ جیسی خواتین ہیں ان پر بھی یہ الزام لگ رہا ہے، اور پھر باہر آ جائیں پھر بھی آپ ٹاؤٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کمپرومائز کر کے باہر بھجوا دیا گیا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آخری ایک آپشن ہمارے سب کے پاس یہ بچتا ہے کہ ارشد شریف شہید کی طرح جب تک شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہو تب تک شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کسی نہ کسی طور پر ٹاؤٹ نہیں گردانا جائے گا بدقسمتی سے۔ میں نے عمران ریاض صاحب سے متعلق مجھے چونکہ یاد دلا دیا تو بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کسی سے کوئی کسی ہر بات پر اتفاق ہو تو آپ نے اس کے لیے آواز بلند کرنی۔ مجھے صرف ایک چیز کی خامی پورے پاکستان میں لگتی ہے کہ ہم کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر نہیں، شخصیت ٹو شخصیت، پرسن ٹو پرسن جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ بس جس دن پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے صحافیوں نے اصول وضع کیا، اس اصول کے مطابق نواز شریف غلط ہے تو نواز شریف بھی غلط ہے، اس اصول کے مطابق عمران خان بھی غلط ہے تو عمران خان بھی غلط ہے، اس اصول کے مطابق اگر غریدہ فاروقی غلط ہے تو غریدہ فاروقی بھی غلط ہے، اس اصول کے مطابق اگر عمران ریاض بھی غلط ہے تو ہم ان کو غلط کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بات تھوڑی سی آگے بڑھے گی۔ بار بار میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کو پھر لگے گا کہ شاید ہم اپنی کیمپین، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ میں سب سے یعنی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے نا جی کہ جناب پہلے تو اتنا ہوتا تھا اب اس سے کہیں زیادہ ہو گیا، پہلے تو صرف یہ ہوا تھا اب چادر چار دیوار۔ ہم یہی موازنہ کر رہے ہیں نا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اب تو یہ بھی ہونا شروع ہو گیا۔ ہم ضیاء کا دور بھول جاتے ہیں، اس دور میں یہیں پہ ملک کے چوراہوں اور چوکوں پہ لوگوں کو برہنہ کر کے کوڑے بھی لگائے گئے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوا شاید آپ اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم جب تک اس رٹ کو دہراتے رہیں گے کہ پہلے تو اتنا ہوا تھا تو اب اتنا ہے، یعنی کل 1% تھا آج 100% ہو گیا، یہ آج والا 100% کل آپ کو 1% لگے گا، اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جی پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا اب اتنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس بحث میں الجھے رہیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آواز اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 78 سال ہو گئے نا جی، 78 سال میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل ایوب کے زمانے سے لے کر پھر جنرل ضیاء تک، پھر مشرف تک، اور پھر آج کا دور، اور یہ ہر دور میں ہم پچھلے دور سے موازنہ کرتے ہیں اور خود کو انقلابی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی آج جس سائڈ پر ہم کھڑے ہیں وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ پچھلے زمانے میں اتنا نہیں ہو رہا تھا، آج اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ جب تک ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کریں گے یہ دائروں کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا۔ میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ کے اور میرے صرف آواز اٹھانے سے تبدیلی آ جائے گی؟ ذیشان نے بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ کیا آپ اور میں بندوق اٹھا سکتے ہیں؟ تو نہ صرف آواز اٹھانے سے تبدیلی آئی اب تک، نہ آئندہ اس کا کوئی امکان لگ رہا ہے۔ بندوق اٹھانے کے ہم روادار نہیں ہیں، نہ اٹھانا چاہتے ہیں، نہ اٹھانی چاہیے۔ تو کیوں ہم یہ بات نہیں کرتے کہ اس ملک کے نظام میں جو بنیادی خامی اور خرابی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے؟ اور وہ خرابی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں ملک میں جمہوریت کی، ہم بات نہیں کرتے ان اینٹیٹیز میں جمہوریت کی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے اس ملک کے اندر اگر ایسی سیاسی جماعتیں ہوں جو شخصیات سے ماورا ہوں، جو خاندانوں سے ماورا ہوں، جو کسی ایک شخص کے انتقام، کسی ایک شخص کی انا پر نہ چلتی ہوں، اداروں کی طرح کی سیاسی جماعتیں ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہ آئیں گی تو پھر وہ بھی انتقام لے گی، ان کے بعد جب اگلی شخص آئے گا تو بھی انتقام لے گا۔ ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں، اور نظام مجھے لگتا ہے ہمیں بنیاد سے ٹھیک کرنے کی بات کرنا پڑے گی۔ ہمیں ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم نے یہیں لاہور سے رپورٹنگ کا آغاز کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا اقرار میاں پہلے ہی دن گوندل صاحب، انہوں نے کہا کہ جرنلزم ہے نا اس کو T20 میچ سمجھ کے نہیں کھیلنا،
یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گیند پہ چھکا مارا اور دوسری گیند پہ جو ہے نا وہ باہر نکلیں اور نکل کے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں. جرنلزم کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اسے ٹیسٹ میچ سمجھ کر کھیلنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی دیر وکٹ پر کھڑے رہ سکیں اتنی دیر وکٹ پر کھڑے رہیں اور جب موقع ملے تب تک فرق پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کو موقع ملے ایک بہتر شاٹ کے لیے اور وکٹ پر کھڑے رہیے. بدقسمتی سے ہم نے تھوڑا سا بہت سارے احباب اور دوستوں نے اس کو T20 میچ سمجھ لیا اور ظاہر ہے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مجھے دیانتداری اور آنیسٹی سے بتائیے, یہ بات ٹھیک ہے صحیح, ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے سے صرف اس لیے باز نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا, یعنی میں خان صاحب سے متعلق بھی ایک بات کا بڑا قائل ہوں کہ بہادری جو ہے نا جی وہ آپ کی ذات اور آپ کے ذاتی فیصلوں کی حد تک دلیری اور بہادری ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی ذات سے کروڑوں لوگوں کا, پوری قوم کا مستقبل جڑ جائے نا, پھر بہادری سے زیادہ دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک خان صاحب کی بہادری نے بھی اس ملک کو بدقسمتی سے کوئی پازیٹیو چیز نہیں دی ہے. ہم ہر آئے دن ہر آئے روز انفارچونیٹلی زیادہ مسائل میں گھرتے جا رہے ہیں. نظام کا شکنجا جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے نا, گرفت مضبوط ہو رہی ہے نا. یا تو کوئی کہے کہ جی پہلے کی نسبت جو ہے وہ نظام بیک فٹ پہ چلا گیا ہے, پیچھے چلا گیا ہے, صرف یہ سمجھ لینے سے کہ جی لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو وہ چاہتے ہیں, جس طرح ذیشان نے کہا. ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہی تو خوف, دہشت, یہی تو وہ چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم نے, آپ نے بطور صحافی, بطور سیاستدان, بطور جرنلسٹ, ہم نے بطور قوم کوئی کامیابی اب تک حاصل نہیں کی. اور یہ اس وجہ سے کہ ہم دلیری اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات کی حد تک دلیری ضرور دکھائیے, لیکن جب اجتماعیت کی بات ہو, جب قوم کی بات ہو, جب قوم کے مستقبل کی بات ہو, تو دلیری کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ دانشمندی کا ہونا جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. بس یہ درخواست, سادہ سی بات, کہ ہم بار بار اگر یہ دہراتے رہیں گے کہ جی کل یہ ہو رہا تھا اور آج نہیں ہوا, آج اتنا ہو رہا ہے کل اتنا ہو رہا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو رویے ہیں نا یہ ہمیں اپنی بنیاد میں, یعنی کیوں کسی کے خلاف کارروائی ہو, آمیزیت نا, کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, میرے خلاف کسی کو جرت کیسے ہو کہ میرے خلاف کوئی بات کرے, کسی کی یہ گستاخی کے جناب مجھ سے سوال کرے. یہ رویے بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی اساس ہے, جو سیاسی بنیاد ہے, یعنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے پنپنا شروع. ایک آدمی, ایک خاندان, اور ہم سارے ان کو حق سمجھ لیتے ہیں. ہم نے کل ووٹ کو عزت دو دینے والوں کو جمہوریت سمجھ لیا تھا, آج ہم حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں. دونوں جمہوریت نہیں, دونوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں, ان کے اپنے رویوں میں جمہوریت نہیں, ان کی اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس نظام کو صرف گالیاں دینے سے تبدیل کرنے کی کوشش کو ترک کیجیے. اس نظام کو صرف نعرے لگا کر تبدیل کر, بنیاد سے بات کیجیے کہ ساری دنیا میں جس طرح سے سیاسی نظام پنپتا ہے, جس طرح سے سیاسی نظام چلتا ہے, جیسی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, اگر یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اعتدال آنا شروع ہوگا ہمارے رویوں میں جمہوریت آنا شروع ہوگی, ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوگا, اور الٹیمیٹلی آپ ملکی سطح پر اور وفاقی سطح پر اور مرکزی سطح پر بھی اس کے اثرات دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے پروردگار دو عالم, ہمارے جو تینوں بھائی ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, آغا شیخ سرور, سہراب, رائے غلام علی صاحب, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے آسانیاں کرے اور جلد ہی اپنی فیملی کے ساتھ واپس انشاءاللہ ری یونائٹ کرے. مجھے سہراب سے متعلق شف کے معاملے میں جب ہم نے پوری کیمپین, اس وقت سہراب سے میرا بڑا انٹریکشن رہا کہ اتنا دھیما آدمی, اتنا اعتدال سے بات کرنے والا, اپنے لہجے کے اعتبار سے, اپنے لفظوں کے چناؤ کے اعتبار سے, اگر یہ بھی محفوظ نہیں ہے نا تو بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا اور میرا. یہ بات ٹھیک ہے کہ آج مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنی دلیری اور دھڑلے سے جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز کیسے کرتے پھر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا آپ کو. تو وہ یہی بات آخری رہ جاتی ہے کہ جب تک اب ہم مرکے نہیں دکھائیں گے تب تک سوال اٹھتے رہیں گے. ہم میں سے کوئی بھی بھائی اس ملک کے, میں نے وہ بات کہی نا کہ جو پاکستان میں ہے جرنلسٹ وہ بھی ٹاؤٹ ہے کہ یار یہ پاکستان میں کیسے ہے, جو بیچارہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا وہ بھی ٹاؤٹ ہے کہ یار اس کو کیسے نکلنے دیا یہاں سے. تو یہ رویہ اسے ہمیں ترک کرنا ہوگا. اور بدقسمتی ہے جو عوام اور پارٹیاں اور ان کے جتھے تو کہتے ہی کہتے ہیں, ہم سارے بھی ایک دوسرے کو لگے ہمیں ٹاؤٹ کہنے. کم سے کم یار آج ہم آپس میں تو یہ طے کر کے اٹھے اس بات کو کہ ہم ایک دوسرے کی انٹینٹ پر کوئی شک نہیں کریں گے. یعنی جیسے آپ کو یہ حق ہے اپنی رائے رکھنے کا اور آپ کی اس رائے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, میرے بھی اس حق کو تسلیم کیجئے کہ مجھے بھی حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ. ہم یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو فرق پیدا کر سکتے ہیں, بہت سارے, آپ کو اللہ نے اپنی جگہ بہت عزت دی ہے. یعنی شاکر نے سے متعلق میری ملاقات نہیں تھی اس سے پہلے, ابھی ریسنٹلی جب ان کے یوٹیوب کی بندش اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہوا, ایک اصول کی بنیاد پر کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.
تو ہم سارے کچھ اصول متعین کر لیں اور پھر اس اصول اور نظریے کے ضابطے کے تحت اپنی رائے دیں، اور کسی پر بھی ہم کم سے کم آج کے بعد شک نہ کریں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، آج سے یہ فرق پیدا کرنا چاہیے. یہاں جو اس ہال کے نیچے، اس چھت کے نیچے لوگ موجود ہیں، یہ آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم دوسرے کی نیت پر شک نہیں کریں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات غلط ہو، اس بات کا بہت بالکل امکان موجود ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے غلط ہونے کا امکان بھی موجود ہے. بس اس امکان کو زندہ رکھیے. یہ مت کہیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما ہے، یہی کوئی بات آپ سے کہلوا رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ اگر آج ہم یہ کنونس ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ یار آج سے کم ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہے، تقریباً سبھی لوگوں کا میرا خلاف ہے، لیکن اگر یہ طے کر لیں کہ یار آج کے بعد آپ اور میں ایک دوسرے کو کبھی یہ نہیں کہیں گے، جس طرح آج بھی کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کوئی وہ خلیفہ والا معاملہ آپ صاحب نے چھیڑ دیا، وہ آپ کی نظر سے گزرا 45 سال کا ایک خلیفہ آئے گا اور پھر وہ رول کرے گا. تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھے ٹیگ کر رہے ہیں کہ جی وہ بنو ہاشم سے بھی ہوگا، تو آپ بھی بنو ہاشم سے تو 3-4 سال اوپر نہیں. ہاں جی آپ 45 کے لیے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو اتنی پیش گوئی میں نا 5-10% کا مارجن ہوتا ہے اوپر نیچے ہونے کا. تو بہت سارے کہہ رہے ہیں جی اچھا اس خلیفہ کی 3 شادیاں بھی ہوں گی، جی خلیفہ کا یہ بھی ہوگا. تو اس میں بھی ہاں جی وہ تو، لیکن اس میں بھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو جس کام کے لیے استعمال کرنا ہے نا وہ اور ہے. یعنی یہ کیسے، اور وہ صحافی دوست ہمارے، یعنی ایک عام آدمی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو آج سے ہم آپ یہ طے کر لیں کہ یار ہم ایک دوسرے کی نیت اور انٹینٹ پہ شک نہیں کریں گے، اور بس اس اصول پر چاہے وہ آدمی میرے نظریے کے خلاف بات کرتا ہوگا. یہ تینوں وہ شخصیات ہیں کہ جن سے میں نظریاتی اور سیاسی طور پر 50% سے زیادہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ اگر اختلاف ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے. یہ اصول نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ بے بنیاد مقدمات درج کیے جائیں. جہاں جہاں ضرورت ہوگی، جیسے جیسے دامے درمے سکھنے میں ساتھ ہوں انشاءاللہ. شاکر آپ سب کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن ہم کم سے کم اپنے اندر آج ایک تبدیلی ضرور لے کر آئیں. تھینک یو سو مچ.